مدرسے میں قرآن پڑھنے والے بچے صبح جب اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن مجید لے کے بیٹھتے ہیں، اور پھر دن میں ان کے درجے کے اور کلاس کے اوقات کے اعتبار سے قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد پھر قرآن پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی قرآن لے کر بیٹھتے ہیں۔ جب بستر پہ جاتے ہیں تو قرآن مجید بند کر کے بستر پہ جاتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کے ساتھ قرآن کی وابستگی اس درجہ ہو جاتی ہے کہ ہو جاتے ہیں تو نیند میں بھی بڑبڑانے میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ مغرب میں انہوں نے جو سبق یاد کیا اس سبق کو نیند کی حالت میں دہراتے ہیں۔ جب انہیں اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اور خود ہمارا بھی تجربہ ہے کہ جمعرات کو جب کسی کے والدین ملنے آتے ہیں تو ان کا ملنے کا انداز اپنے بچوں سے دیکھ کر ہمیں اپنے ماں باپ یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن بعض بچوں کے ماں باپ دور ہوتے ہیں، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوتے یا دونوں بھی نہیں ہوتے، ماموں یا چاچا کوئی لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ وہ بچہ وہ سارا منظر دیکھتا ہے، عصر کے بعد چھٹی کے وقت میں اس کی والدہ کا ملنا، اس کا کھانا کھلانا، یہ سارا منظر دیکھ کر وہ مغرب کی پڑھائی جب پڑھتا ہے، بیٹھ کر یاد کرتا ہے سبق، تو سامنے سبق ہے اور دل دماغ میں اسے اپنی ماں یاد آتی ہے، اور اس کے دل و دماغ میں گھر ہے، لیکن قرآن سامنے ہے، اللہ کا کلام سامنے ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اور سبق بھی یاد کرتا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید یاد کرتے ہوئے اس کی مرحوم ماں بھی یاد آتی ہے اور اس کا مرحوم باپ بھی یاد آتا ہے۔ جب تعلیم مکمل ہوتی ہے تو نگرانی کرنے والے اساتذہ نگرانی کرتے ہوئے اس بچے پر نظر رکھتے ہیں کہ آج کیا بات ہے، یہ بچہ بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر تعلیم ہونے کے بعد کھانے کا دسترخوان بچھتا ہے، استاد کی نظر پڑتی ہے کہ وہ بچہ نہیں آیا، کہاں گیا، بلا لاؤ۔ سب اٹھے دسترخوان کی طرف آئے کھانے کے لیے، لیکن وہ اپنی جگہ پر رحل ہے سامنے اور قرآن ہے ویسا ہی بیٹھا ہوا ہے اور آنکھیں نم ہیں، آنسوؤں سے تر ہیں۔ استاد بلا کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تو بچہ کہتا ہے کہ آج مجھے اپنے والدہ کی یا اپنے والد کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اسی حال میں وہ اسی دکھ کے ساتھ سو جاتا ہے، رات میں خواب میں زیارت ہوتی ہے اس کے مرحوم باپ کی، اس کے مرحومہ ماں کی، اور اس کے دل کو ٹھنڈک کا سامان ملتا ہے۔ یہ قرآن مجید پڑھنے والے بچے صبح سے شام تک ان کا تعلق قرآن سے ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں میں سے منتخب فرماتے ہیں، چنتے ہیں، تو قرآن مجید کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے نبیوں کو چنا ہے، نبیوں کا انتخاب فرمایا ہے، جیسے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ناس سے صحابہ مراد ہیں، اور عمومی طور پر قرآن مجید کا علم اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے علماء اور حفاظ اور قرآن سے وابستہ رہنے والے افراد کا ذکر بھی اس کے اندر ہے، ناس کے اندر۔ جیسے اللہ نے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس میں پوری امت محمدیہ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا، اور جس کو وارث بنایا اس کو ہم نے چنا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے۔ پھر اللہ نے درجے بتائے، فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، فمنہم مقتصد، ان میں بعض درمیانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، اور ومنہم سابق بالخیرات، ان میں بعض نیک کاموں میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ قرآن مجید سے محبت رکھنے والے اور نمازوں سے محبت رکھنے والے عام مسلمان ملیں گے، وہ قرآن سے محبت بھی رکھتے ہیں اور نمازوں سے، دینی اعمال سے محبت اور تعلق رکھنے والے، لیکن ان سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں گناہ کر کے اپنے آپ پر، تو وہ فمنہم ظالم لنفسہ ہی ہے۔ محبت کرنے والے ہیں، وہ باہر کے لوگ ہیں، اندر نہیں ہیں۔ اندر کے لوگوں کو وراثت ملتی ہے، محبت تو باہر کے لوگ کرتے ہیں اور اندر کے لوگ بھی کرتے ہیں،
بنایا جاتا ہے, جو اندر رہنے والے ان کو وارث بنایا جاتا ہے. ایک بڑے آدمی سے کوئی محبت کرے, اس کی صفات کی وجہ سے, اس کی خوبیوں کی وجہ سے, اس کے علم کی وجہ سے صرف اس سے محبت کا اظہار کریں, لیکن وہ محبت کا اظہار کرنے پر ان کو وراثت نہیں ملتی. ہاں وہ گھر کے ہیں اور وہ اپنا بنائے ہیں اور وہ اپنے بنے ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا ہے, تب ان کو وراثت ملتی ہے. اور وراثت میں محنت مشقت اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی. وراثت میں محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی. وراثت تو مفسرین نے فرمایا وراثت کے معنی عطا کے ہیں. ثم اورثنا, ہم نے وارث بنایا یعنی ہم نے عطا کیا. اور وراثت کے لیے محنت مشقت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اگر اس میں محنت مشقت ہوتی اور محنت سے وراثت ملتی تو کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں, عالم بنانا چاہتے ہیں, خود وہ عالم ہیں, حافظ ہیں اور اپنی ساری اولاد کو حافظ بنانا چاہتے ہیں. اور بعض اللہ کے بندے, ان لوگوں کی طلب ایسی ہے کہ میرے سارے بچے حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں, ان میں سے ایک بچہ بھی نہیں بنتا, نہ حافظ بنتا ہے نہ عالم بنتا ہے. یہ وراثت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے محنت کرتے ہیں تو سبق یاد ہوتا ہے. ایسے بہت سے بچے ہیں ان کی زبان کی لکنت ہے, بات نہیں کر سکتے. وہ بعض ایسے بھی بچے ہیں قرآن حفظ کرنے والے, ان کی زبان سے لکنت نہیں, ان کی زبان سے بات نہیں نکلتی. قرآن سامنے رکھو, پڑھیں گے, فر سنائیں گے قرآن مجید, جتنی دیر قرآن کی تلاوت کریں گے, یاد کریں گے, اتنی دیر ان کی زبان سے آواز نکلے گی, ان کے منہ سے آواز نکلے گی اور آیات ظاہر ہوں گے, سنائی دیں گے. لیکن جب قرآن بند کریں اور ان سے بات کریں کہ کچھ بولو, آپ کا نام بولو, زبان ان کی نہیں چلتی. یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی عطا ہے, قرآن کا حفظ ہونا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور قرآن سے وابستہ ہونا. کتنے لوگوں کی تمنا کہ میرے بچے حافظ بنے, عالم بنے, لیکن ایک رکشہ چلانے والا, ایک موز کی بنڈی لے کر جانے والا بندہ, اس کے 3-3 4-4 بچے حافظ قرآن ہیں, عالم دین ہیں, مارکیٹ میں ٹھہر کر یہ فروٹ بیچتا ہے اور آنے والوں کا اکرام کر کے ان کو فروٹ دیتا ہے اور ان سے اپنا تعارف کراتا ہے. میں کون ہوں معلوم, فخر سے کہتا ہے جامع مسجد کے جو امام و خطیب ہے مولانا مفتی صاحب اس علاقے کے, وہ میرا بڑا بیٹا ہے. فلاں مسجد کا جو امام ہے وہ میرا دوسرا بیٹا ہے, فلاں میرا تیسرا بیٹا ہے, فلاں جگہ جو مشہور شخصیت ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے. بڑے فخر سے کہتا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو